ماں بننا دنیا کا سب سے خوشگوار احساس ہے۔ ویسے کوئی عورت اپنی نیند، اپنا سکون، اپنی کوئی بھی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتی، لیکن ماں بننے کے بعد ساری خواہش، اپنی ساری مصروفیت، اپنی نیند قربان کر دیتی ہے۔ اگر ماں بننے کے بعد ساری رات جاگنا بھی پڑے تو ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ سوچتی ہوں کہ اللہ نے یوں ہی تو جنت ماں کے قدموں میں نہیں رکھی۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو ایک دم سچ ہے کہ جب تک بچے چھوٹے رہے ہمیں ہماری نیند کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب کہ بچے بڑے ہو گئے تو وقت کی قربانی بہرحال قربانی دینی ہی ہے عورت کو، ماں کو ہر حال میں۔ بچوں نے کی تھی یہاں پر فرمائش کہ مما آج ہمیں پارک لے کر چلو، تو بہت دن سے ان کو ٹال رہی تھی، مگر آج میں آ گئی ان کی پکڑ میں۔ تو آج اس بہرحال اپنے سارے کام، اپنی ساری مصروفیت ایک طرف رکھی اور ان کو لے کر آ گئی تھی یہاں پر ہمارے قریبی پارک میں۔ اب جب کہ بچوں کا ذکر نکلا تو ہم باتیں کریں گے ان گولڈن ورڈز پر، ان الفاظ پر جو ہمارے بڑے ماہرین مفکرین نے ہمیں بتا گئے بچوں کے تعلق سے، کیونکہ نا مجھے سننے والی کچھ مائیں ہیں اور شاید بیٹیاں بھی ہوں۔ اگر مائیں ہیں تو ان کو بھی نا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ معلومات مل جائیں گے، اور اگر بیٹیاں ہیں تو مستقبل میں انشاءاللہ جب وہ مائیں بنیں گی تو ان کے یہ ضرور کام آئیں گی۔ جب نا یہ لیکچر میں سنی تھی تو میں صرف 8 میں تھی، امی کے ساتھ گئی تھی ایک سیمینار میں جہاں پر مبارک کاپڑی صاحب آئے ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑے اسکالر ہے، تو ان کا لیکچر سنی تھی میں، اور وہ الفاظ ان کے آج تک میرے دماغ میں محفوظ ہے۔ جب ہم پارک کے لیے نکلے تو الحمدللہ تمام عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، مگر میرے بھتیجے کی نماز رہ گئی تھی عصر کی، تو وہ یہاں پر ادا کر رہے تھے، ساتھ میں اپنی جانماز بھی لا لیے تھے کہ میں وہاں پر پڑھ لوں گا۔ چلیے آج آپ کو وہ چند باتیں سناؤں گی جو آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، شاید آپ کے بھی کام آ جائے۔ اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ کے بچے کو اللہ اور رسول کا فرما بردار بنائیں، پھر بچہ آپ کا خود بخود فرما بردار بن جائے گا، کیونکہ اسے دینی معلومات مکمل طور پر حاصل ہو چکی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کا بچہ نماز کا پابند نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا، سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کیا آپ نماز کے پابند ہیں، کیا آپ نماز وقت پر پڑھتی ہیں، کیا آپ سنتوں پر عمل کرتی ہیں، جیسے کہ سنت یعنی پانی آپ بیٹھ کر پیتی ہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو آپ کا بچہ بھی عمل کرے گا۔ اگر آپ جھوٹ بولتی ہیں اور آپ بچے کو کہتی ہیں کہ جھوٹ مت بولو، تو اس پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جب تک آپ خود اس برائی سے دور نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ بھی اس برائی سے دور نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے مبارک کاپڑی صاحب کے۔ جب آپ کو اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو خود آپ کو اچھا بننا ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی، ایک سوال آیا تھا کہ بچہ منافقت کہاں سے سیکھتا ہے، یعنی کہ ہم تو اس کے سامنے ایسی کوئی بات کرتے نہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بچے منافقت اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ مثال لے لو، آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ ان کا خوش دلی سے استقبال کرتی ہیں، ارے آئیے، بیٹھیے، کھائیے، آپ آئے، ہمیں بہت اچھا لگا، بہت سکون محسوس ہوا، ہمارا ٹائم کدھر گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جاتے جاتے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ آتے رہیے گا کہ ہم کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ ان کی ضیافت ہوتی، کھلانے پلانے کا دور چلتا، اور پھر جب وہاں پر ہمارا پاس بیٹھا بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا، ہمارا خوش ہونا، ہمارا کھلانا پلانا، پھر مہمان رخصت ہو جاتے۔ جیسی مہمان رخصت ہوئے، دروازہ لگ گیا تو ہو جاتی شکایتیں، غیبتیں ان کے شروع کہ بڑا ہمارا ٹائم خراب ہو گیا، بنا بتائے آ گئے، آنے کا بتایا نہیں تھا، اتنا کام رک گیا، مجھے یہ کرنا تھا۔ بچہ اب ہو جاتا پریشان۔ ابھی تو ہمارے امی ابا خوش ہو رہے تھے مہمان کے آنے پر، اور جب وہ چلے گئے تو ان کے پیچھے یہ باتیں ہو رہی، تو یہ ہے منافقت۔ تو بچہ یہ سیکھتا ہے منافقت ماں باپ سے، یعنی کہ ہم بڑوں سے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا رہتا تو اس کا دماغ ایک دم کورے کاغذ کے جیسا رہتا، آپ جو چاہے لکھا لو، جو چاہے پڑھا لو، جو چاہے اس کے دماغ میں محفوظ کر لو، مگر شرط یہ ہے کہ آپ بھی دیندار ہو،
آپ بھی دینی احکامات کو فالو کرنے والے ہو تو بچہ خود بخود آپ کا بھی دینی ذہن والا ہو جائے گا اور دینی احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ آپ کے گھر کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی بہترین انداز میں دینی انداز میں تربیت کر رہے مگر وہی بچہ آپ کا باہر جاتا اور باہر اس کے اچھے دوست نہیں ہیں، اس کو اچھا محلہ نصیب نہیں ہوا، تو وہ بچہ باہر سے وہ کچھ سیکھ کر آئے گا جو آپ گھر میں اسے سیکھنے سے روک رہے۔ یہاں پر حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ اپنے ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جب تک 12 سال کا ہوا تب تک میری ماں مجھے باہر جانے نہیں دیتی تھیں، میں بس اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا باہر دیکھا کرتا تھا۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں مگر آج میرا ارادہ صرف وہی باتیں آپ کو سنانے کا تھا جو میں سنی ہوئی تھی۔ تو اس طرح ہمارے واپسی کا بھی سفر ہوا اختتام، الحمدللہ اچھے سے ہم گھر آ گئے اور آ کر مجھے کرنی تھی شام کے کھانے کی تیاری۔ میں آج کھانا بنا کر نہیں گئی تھی، تو آج مجھے بنانا تھا چائنیز ڈش ایک، جو کہ ایک بیگن سے بنتی، خیمے میں بنتی ہے۔ میں مارکیٹ جب گئی تو ان کو پوچھی تو انہوں نے بولے کہ یہ چائنیز بیگن ہے میڈم، یہ کدو کی شکل کے رہتے۔ تو پھر میں پہلی بار لی تھی، پتہ نہیں کیسے بنیں گے مگر بہت اچھی بنی تھی اس کی ڈش۔ تو جب میں وہ چائنیز ڈش دیکھی تھی اس میں سارے انگریڈینٹس جو تھے خیمے میں وہی ساسز ان کے، چلی ساس اور ونیگر، سویا ساس، ٹماٹر ساس وغیرہ وغیرہ، مگر میں وہ یوز نہیں کی۔ میں اپنے طریقے سے بنائی، خیمہ بنا کر اس میں یہ جو بیگن ہے وہ فرائی کر کے ایڈ کر دی تھی، تو بہت ہی اچھی ڈش بنی تھی۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور ضرور بنائیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بچوں کی تربیت کا سوال آئے اور ہمارے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں نہ کی ہوں۔ آپ کی بھی بہترین چند نصیحتیں ہیں، میں وہ جاتے جاتے اس ویڈیو میں بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ ان باتوں کو غور سے سنیے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ ضرور کریں جو ہمارے نبی کریم نے ہمیں بتائی ہیں۔ 6 نصیحتیں جو مصطفیٰ کریم نے بتائی ہیں۔ پہلی یہ کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ بولنا سکھائیں، کلمہ پڑھنا سکھائیں۔ دوسری، دینی معلومات 3 سال کی عمر کے قریب دینی شروع کر دیں۔ نمبر 3، 7 سال کی عمر سے پہلے مسجد اور درسگاہ سے مانوس کریں اور نماز کی تلقین کریں۔ نمبر 4، 8 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنائیں۔ اگر 10 سال کی عمر میں بھی بچہ نماز نہ پڑھے تو حکمت کے ساتھ مناسب تادیبی کارروائی کریں۔ نمبر 5، اولاد کو دینی تعلیم اور اسلامی تربیت دلانا والدین کا فریضہ ہے، فرض ہے۔ نمبر 6، 11 سے 12 سال کی عمر کے لگ بھگ بچے کی ہمت اور طاقت کے موافق روزہ رکھنے کی مشق کروائیں۔ بہترین نصیحتیں، بہترین وصیتیں تو بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہیں۔ بس ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم اپنی امت کو بتا گئے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے بنائے، ہمارے گودوں میں پلنے والی، پروان چڑھنے والی نسلیں بہترین نسلیں بنیں تاکہ امت مسلمہ کا نام باقی رہے۔ وہ ایسے ایسے کام کرے جو ہمارے مذہب کے لیے باعث فخر ہو، باعث عزت ہو، باعث سربلندی ہو۔ ہمارے بچوں کی وجہ سے نہ ہمارے مذہب کا نام خراب ہو، نہ اپنے خاندان کا، نہ ماں باپ کا۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس احتیاط کریں کہ بچوں کو مسلسل لاڑ پیار نہ کریں، کیونکہ مسلسل لاڑ پیار سے بچے میں ضد اور بگاڑ آ جاتا۔ بعد میں پچھتاوے کے بجائے شروع سے ہی اخلاق حسنہ کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔